وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حول ربك بآواز بلند حضرات بہت سارے تشریف فرما ہے. اللہ نے توحید اللہ کا نام ایسے بلند فرمائیے جیسے اللہ بلند ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمنان اہل بیت لعنت قاتلان شہدائے کربلا پہ لعنت. سب حضرات مرحوم کی درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهبناهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أمامهم وأصحابهم ومواليهم ومحبيهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وملعونين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات محمد برادر اسلام و ایمان، میں نے دعا ہی کرانی تھی، پروگرام تو یہی تھا، لیکن کیونکہ اس بارش کے موسم کی وجہ سے کچھ معاملات کے حوالے سے عزیزان میں چند جملے آپ کی خدمت میں اردو میں ٹھیک ہے، سب کو سمجھ آ رہی ہے. خدمت کیا کرنا چاہتا ہوں، آؤ سب مل کے ذرا اس موت کو یاد کریں کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ گھبرانا نہیں ہے. اگر کہ یہ تھوڑا تھوڑا آگے سے ہی پلیٹیں یہاں بھی ہیں، بسم اللہ. اصل میں یہ لگا دی گئی ہیں مجلس کے بعد میں لگا دی گئی. بسم اللہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تاکہ بہت پیچھے بیٹھے نہ زیارت نہیں ہو رہی. بہت سارے لوگ آگے آ جائے بسم اللہ. صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی
ماشاءاللہ صحت و سلامتی ہو جی بآواز بلند صلوات. نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے. دنیا کے ہر چھوٹے سے بڑے مسئلے تک، میراث تک، ہر مسئلے میں اختلاف ہے. فقط موت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تب بھی اس نے مرنا ہے، غیر مسلم ہے تب بھی مرنا ہے. تو اب جو آخری یقینی ہے، جو واقع ہونا ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ہر بندہ اپنے آپ سے یہ پوچھے، سوال کرے، کیا میں اس موت کے ذائقہ کو چکھنے کے لیے تیار ہوں؟ باتیں تھوڑی سی کڑوی ہوگی، لیکن میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوں. آپ حضرات کے ساتھ تو میں شیئر کر رہا ہوں، بات میں اپنے ساتھ کرتا ہوں. میرے بھائیوں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، میں اپنے آپ سے سوال کروں. مجھے پتا تو نہیں ہے کہ لوگ کس وقت آتے، اس ٹائم پہ آتے، رات ہوگا، دن ہوگا، صبح ہوگی، شام ہوگی، کس وقت موت نے آ کر میرے سرانے کھڑا ہو جانا ہے. آپ اندازہ فرمائیے کہ جناب سید الانبیاء والمرسلین کی ذات گرامی شیعہ سنی بھائیوں، جناب سیدہ کی گود میں پیغمبر کی روح مبارک جو ہے بالائے اعلیٰ کی طرف پرواز کرنے والی ہے. خاتون جنت جو ہے وہاں پہ موجود ہے. جناب سیدہ دنیا سے جانے والی ہیں، شہزادگان، امیر المومنین جیسی ہستی. لیکن موت برحق ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. کوئی ہے کہ جس نے موت کو روکا؟ نہیں، موت یقینی ہم ہے. ہاں، البتہ اگر ہم تاریخ کی اوراد گردانی کریں، ایک منزل، ایک مقام ایسی آتا ہے کہ جس مقام سے ہم جب پہنچتے ہیں وہ افراد ہمیں تاریخ میں ایسے ملتے ہیں جو موت سے نہیں گھبرا رہے تھے، موت ان سے گھبرا رہی تھی. اور وہ تھے شہدائے کربلا. تو چاہ رہے تھے کہ موت ہمیں گلے لگا دے، لیکن موت گھبراتی تھی کہ اس کا تو ابھی شباب کا دور ہے. کہ وہ متوکل علی اللہ تھے، وہ اللہ کے لیے اپنی جان. ہم جب یہ جاتے ہیں نا، ہم پڑھتے تو ہیں، جب بھی جاتے ہیں، جب بھی کوئی اعلان سنتے ہیں تو ہم کہتے تو ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہیں، اس کی طرف ہم نے جانا ہے، لیکن ہم اپنی مرضی سے اسے قبول نہیں کر رہے ہوتے. آؤ کربلا میں آ کے دیکھو میرے محترم، آج شہید جو تھا اس نے پہلے غسل کیا تاکہ میں شہید ہونا ہے، مجھے بہت عالی ہے. اس نے پہلے یہی تیاری کی، غسل کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تاریخ اعظم میں اگر کچھ نفوس 72 ہیں یا 120 جتنے نفوس ہمیں وہ شیعہ ملتے ہیں، انہوں نے موت سے محبت کا اظہار کیا. اور بتائیے ہماری شہادت جو ہے کہ ہماری عادت ہے، اس سے ہمیں کوئی بندہ ڈرا نہیں سکتا. اور امام کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی امام سے جو
سبق حاصل کیا تھا، درس حاصل کیا تھا، ان پہ بھی کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں تھی، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جس کام کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں ساتھ سے جدا بعد میں ہوگا، منزل ہم پہلے پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو پھر ہمیں متوکل اللہ ہونا چاہیے، گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، تیار رہنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ تیاری کی ضرورت ہے، ایسے ہی نہ چلے جائے۔ کم از کم ہمارا نیت، ہمارا ارادہ تو اس وقت ٹھیک ہونا کہ جب اسرائیل ملک الموت آئے ہماری روح لینے لگے تو اس وقت بھی ہم سیر میں کوئی ایسی پلانیں نہ کر رہے ہو، ایسی باتیں نہ سوچ رہے ہو، حسد نہ کر رہے ہو، غیبت نہ کر رہے ہو، دوسرے کے متعلق غلط نہ سوچ رہے ہو۔ وہ لمحہ تو ہمارا ایسا ہونا چاہیے نا کہ ملک الموت کو گواہ بن جائے، نہیں میرا اللہ یہ تیرا سچا بندہ تھا اور محمد والے بیت محمد کا سچا مرید تھا۔ سلوات پڑھ لیجیے۔ میری گفتگو جو ہے وہ زیادہ طوالت کی طرف نہ چلی جائے۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ باتیں اس دنیا کی تیاری کے حوالے سے جو ہمیں کرنی چاہیے، سید زادے کی سوئم کا یہ پروگرام ہے